دوستو استقبال ہے آپ کا، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے حاضرات کے عمل سے کراتا ہوں جس میں آپ کو صرف پیسے صدقہ کرنے ہوں گے، 12-13 روپے صدقہ کرنے ہوں گے اور آپ اس حاضرات کے عامل بن جائیں گے۔ ایسا ایک نایاب اور ایک آسان عمل ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی آپ نے دن میں کرنا ہے، رات میں نہیں، دن میں کرنا ہے، اور مشکل سے 10 منٹ آپ کو اس میں لگیں گے۔ آپ اس حاضرات کے عامل بن جائیں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ حاضرات کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، عمل کی طرف جانے سے پہلے مزید اچھے اعمال حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو، تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس حاضرات کے زکوٰۃ کے طریقے کی، کہ اس حاضرات کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ یہ بہت ہی خاص ایک حاضرات کا عمل ہے، آسان عمل ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ ہی پڑھائی کی کوئی مشقت ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس اتنا آپ نے کرنا ہے جو میں اب آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جمعرات کو، جمعرات ہونی چاہیے، اور جمعرات کے دن دوپہر 12 بجے سے آپ نے دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان تک آپ نے 12.5 روپے، یعنی کہ آپ 13 روپے صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ آپ جمعرات کے روز 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک، دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان میں آپ 12.5 روپے یا 13 روپے صدقہ کر دیں، اس حاضرات کے موکلوں کے نام پر۔ ذہن میں صرف آپ نے یہ رکھنا ہے کہ مجھے حاضرات کون سی کرنی ہے، کس کا میں یہ زکوٰۃ اور صدقہ کر رہا ہوں، یہ کس عمل کی یا کس حاضرات کی میں نیاز کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں اور 12.5 یا 13 روپے آپ صدقہ کر دیں۔ بس آپ اس حاضرات کے عامل بن جائیں گے۔ اب آپ نے جب حاضرات کرنی ہے تو پھر اس کے کس طرح سے کرنی ہے، اس کے طریقہ کار کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے ایک چوکور جو چاروں طرف سے گول ہو، ایسا شیشہ لے، کوشش کریں ایسا مل جائے، اگر ایسا نہ ملے تو پھر آپ چوکھوٹا بھی لے سکتے ہیں۔ اگر چوکور مل جائے جو چاروں طرف سے بالکل گول ہو تو بہتر ہے، اگر نہ ملے تو پھر وہ 4 پھوٹ والا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جو چوکور شیشہ آپ لیں گے وہ زیادہ نہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو، بلکہ آپ اس کو لے لیں تقریباً 6x6 کا آپ نے یہ شیشہ لینا ہے۔ لینے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، کرتا پاجامہ پہن لیں، کوئی خوشبو کا آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، کسی بھی قسم کی خوشبو کا استعمال آپ نے نہ کرنا ہے، نہ عطر لگانا ہے، نہ اگربتی جلانی، کچھ نہیں آپ نے جلانا، اس بات کا خیال رکھیں۔ چوکور شیشہ لیں 6x6 کا، اور کرتا پاجامہ پہنیں، خوشبو کا استعمال بالکل نہیں کرنا، تاکید کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور قبلے کی طرف رخ کریں، جدھر کو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں۔ شیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، پہلے آپ پڑھیں گے 21 مرتبہ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر مشہور ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس آئینے پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے سے پہلے آپ اس پر ایک بڑا سا سیاہی کا نشان لگا لیں، سیاہی لگا دیں حاضرات والی، اور
बड़ा सा निशान लगाएं, चौकोर लगाना है, बिल्कुल गोल गोल दायरा आपने लगाना है और बड़ा सा लगाना है और फिर आप उस पर दम कर दें। दम करने के बाद ये आपने पहले लगा लेना है दायरा अपने सामने रखकर शीशा, ये पढ़कर आपने फिर ये दम कर देना है। सूरह कौसर 21 मरतबा और 15 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उस पर दम कर देना है। उसके बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप इंतज़ार करें और दिल दिल में सूरह कौसर पढ़ें। हाज़रात के वजूद में आने के लिए दिल से दुआ करते रहें। कुछ ही लम्हात में हाज़रात का नुज़ूल हो जाएगा, फिर आप अपने सवाल रख सकते हैं। जिस दिन आप ये हाज़रात का अमल करें उस दिन आपने अंडा, गोश्त, मछली आपने कोई इस्तेमाल नहीं करना, बदबूदार अशिया आपने इस्तेमाल नहीं करनी और कोशिश करें रोगनी चीज़ें भी आप इस्तेमाल ना करें। ये हाज़रात आप ख़ुद पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आप या तो हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली पर स्याही लगा लें या फिर आप दाएं हाथ के अंगूठे पर स्याही लगाकर आप मज़कूरा तरीक़े से अमल पढ़ें और ख़ुद पर भी हाज़रात कर सकते हैं। को जल्दी से नहीं मिल पाएगा जो अमल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं वज़ाहत के साथ ज़रूर कहूँगा कि ऐसे अमाल करने के लिए रूहानियत का होना बहुत ज़रूरी है। रूहानियत मयारी किस्म की होनी चाहिए। अगर रूहानियत मयारी किस्म की है तो आपको बग़ैर कुछ पढ़ाई किए सिर्फ़ जो इसका सदक़ा है वो अदा कर दें मुअक्किलों के नाम से और आप इसके आमिल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए रूहानियत का मयारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी दोस्त, हमारे व्यूवर्स, नाज़रीन शिकायत ना करें। मैं पहले इस बात को बता रहा हूँ कि जो इतना आसान अमल हो तो उसके लिए रूहानियत का मयारी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।